بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف پہ حرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیت المقدس عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کی مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی اور اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا مگر آپ علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کر لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی تو دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے مگر چونکہ اب آپ کھڑے ہی تھے تو جنات کو دن رات کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھے کہ آپ کی اس لکڑی کو، عصا کو دیمک نے کھایا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اور اس مسجد کی تعمیر و تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیر نگرانی ہونی تھی اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ تعالی نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کو فرما دیا۔ اس کے بعد مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی بیت المقدس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔